دنیا کا پہلا انسان۔ دوستو، سائنس کی دنیا میں آج تک یہ مسٹری سالو نہیں ہوئی ہے کہ دنیا میں انسان کا وجود کیسے ہوا۔ اس بات پر بڑی ہنسی آتی ہے کہ دنیا اب اپنے خاتمے کی طرف دوڑ رہی ہے، لیکن سائنس اب تک انسان کی ابتدا پر غور کر رہی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ دنیا کے کریٹر نے اپنی کتاب قرآن میں انسان کی تخلیق کے بارے میں جو بات بتائی ہے وہ سائنس ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے سائنس در بدر بھٹک رہی ہے، لیکن اس سے یہ مسٹری سالو نہیں ہو رہی ہے۔ دوستو، سائنس کی دنیا میں انسان کی تخلیق کو لے کر مختلف تھیوریز رہی ہیں۔ سب سے پہلے ایک یونانی مفکر انگس لیمنڈ نے، جن کی وفات 564 عیسوی میں ہوئی، یہ دعویٰ کیا کہ خشکی کے سارے جانور آبی جانوروں کی نسل سے ہیں اور انسان بھی ایک دودھ پلانے والے آبی جانور کی نسل سے ہے۔ پھر MP دوگلس نامی ایک مفکر نے یہ تھیوری پیش کی کہ انسان پہلے جمادات اور نباتات کی قسم سے تھا، پھر ترقی کر کے انسان کی شکل تک پہنچا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری تھیوریز جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ دنیا میں مشہور تھی۔ دور جدید میں چارلس ڈارون نے اپنی عقل کی بنیاد پر یہ تھیوری پیش کی کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے وہ انسان کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ بس ایک تھیوری ہی تھی جس کو سائنس کی دنیا میں شہرت تو ملی، لیکن اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ آخر انسان کا وجود اس دھرتی پر کیسے ہوا؟ اس راز پر سے پردہ اٹھانے والا صرف اور صرف وہ خدا ہے جس نے انسان کو کریٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے تو اللہ نے انسان کا پتلا تیار کیا، پھر اس میں روح ڈال دی جس سے اس پتلے کے اندر جان آ گئی، پھر اسی پہلے انسان سے اللہ نے زمین پر انسانوں کو پہلا دیا۔ قرآن پاک میں سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک انسان پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اللہ ایشور، لارڈ اور گاڈ جو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے مٹی سے پیدا کیا، پھر آدم کی نسل کو منی یعنی اسپرم سے پیدا کیا، پھر نسل بڑھتی گئی اور دنیا انسانوں سے آباد ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قیامہ چیپٹر نمبر 75 ورس نمبر 37 اور 38 میں کہا ہے، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں انسان کی نشو و نما کے مراحل کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے، سورہ حج چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں اللہ کہتے ہیں، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ یہ اور ان جیسی کئی آیات میں اللہ نے انسان کی تخلیق پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ لہذا اگر انسان اس واضح حقیقت کو چھوڑ کر اپنے دماغ سے اندھیرے میں تیر مارے گا تو یقیناً اس کا تیر کبھی نشانے پر نہیں لگے گا۔